فذكر بالقرآن من يخاف وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اللہ ہی تو ہے جس نے پیدا کیے باغات چھتریوں پر چڑھے ہوئے اور بغیر چھتریوں کے، یعنی جیسے انگور کی بیلیں ہیں نا، وہ چھتریوں پر چڑھائی جاتی ہیں، زمین پر نہیں وہ پھیلتی۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، اور کھجور کے درخت اور کھیتی جس کے ذائقے مختلف ہوتے ہیں، والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ، اور زیتون اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور جدا جدا۔ کلوا من ثمرہ، کھاؤ اس کے پھلوں میں سے، اذا اثمر، جب وہ پھل لائیں، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور اللہ کا حق دو اس کی فصل کاٹنے کے دن، ولا تسرفوا، اور حد سے نہ بڑھو، اسراف نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ومن الانعام حمولۃ وفرشا، مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھنا شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج، یہ 8 جوڑے ہیں نر اور مادہ، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، بھیڑ کی قسم سے 2 اور بکری کی قسم سے 2۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین، ان سے پوچھو کیا دونوں کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا دونوں کی فیمیل اللہ نے حرام کی ہیں؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ بچے جو پیٹ میں ہیں دونوں فیمیلز کے۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، بتاؤ مجھے ٹھیک ٹھیک اگر تم جانتے ہو، اگر تم سچے ہو۔ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اسی طرح اونٹ کی قسم سے 2 اور گائے کی قسم سے 2 پیدا کیے ہیں، مذکر و مؤنث۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین، ان سے پوچھو کیا دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا دونوں کی فیمیلز؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ بچے جو ان دونوں ماؤں کے پیٹوں میں ہیں۔ ام کنتم شہداء اذا وصاکم اللہ بہذا، کیا جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حکم دیے تھے تم اس وقت موجود تھے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، اے نبی کہہ دو کہ مجھ پر جو وحی آئی ہے میں اس میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا کھانے والے کے لیے، یطعمہ کہ وہ اسے کھائے، سوائے اس کے الا ان یکون میتۃ، سوائے اس کے کہ وہ مردہ ہو، او دمم مسفوحا، یا وہ بہتا ہوا خون ہو، او لحم خنزیر، یا وہ سور کا گوشت ہو، فإنہ رجس، تو یقیناً یہ سب کے سب گناہ ہیں، ناپاک ہیں۔ او فسقا، یا حکم عدولی ہے، احل لغیر اللہ بہ، کہ پکارا گیا ہو اس پر غیر اللہ کا نام، یعنی غیر اللہ کی نظر کسی بھی چیز کی ہو وہ بھی حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ہاں جو مجبور ہو جائے، اضطرار کی حالت میں آ جائے، اس کی جان نکل رہی ہو، بشرطے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ نہ رکھتا ہو اور وہ ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، یہ ایکسیپشن ہے۔ فإن ربک غفور رحیم، تو یقیناً آپ کا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور یہودیوں پر ہم نے حرام کر دیا تھا ہر ناخن والا جانور۔
وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور بکری اور گائے حرام کی تھی ہم نے ان پر ان کی چربی، الا ما حمل ظہورهما، سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھ کے ساتھ چپکی ہوئی ہو، اب الحوایا، یا ان کی آنتوں پر لگی ہوئی ہو، او مختلط بعظم، یا ان کی ہڈی کے اندر پڑی ہوئی ہو۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ سزا دی تھی ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم یقیناً سچ کہہ رہے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اے نبی اگر وہ آپ کو جھوٹا قرار دیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو کہہ دینا کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور نہیں ٹالا جاتا اس کا عذاب مجرموں سے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے، لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک ہی نہ کرتے۔ یعنی آج بھی بہت سے لوگ تقدیر کی یہ بحث چھیڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو تقدیر پر اول تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث کرنے کی اجازت ہی نہیں دی، خاص طور پر ایک بے علم آدمی کے لیے کہ جس کو خود کچھ پتا نہ ہو، اس کو تو بس صرف یہ کہنا چاہیے کہ میں تقدیر پر ایمان رکھتا ہوں اور میں اس کو مانتا ہوں، میں اس پر بحث نہیں کروں گا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک کرتے ہی نہ، وَلَا آبَاؤُنَا، نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے، وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ایسے ہی جھٹلایا تھا ان سے پہلوں نے، حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، یہاں تک کہ انہوں نے ہماری سزا کا مزہ چکھ لیا۔ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ، اے نبی ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، فَتُخْرِجُوا لَنَا، تو اس کو پروڈیوس کرو ہمارے سامنے، وَإِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یقیناً تم گمان کی پیروی کر رہے ہو، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، مگر تم قیاس آرائیاں کر رہے ہو۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اے نبی کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہی کی دلیل سب سے غالب ہے۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر وہ چاہے تم سب کو ہدایت دے دے۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ، کہہ دو کہ لاؤ تم اپنے گواہ جو گواہی دیں، ان اللہ حرم ھذا، کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو اے نبی آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ هَوَىٰ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور مت پیروی کرنا ان لوگوں کی خواہشات کی جو ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو آخرت کو نہیں مانتے، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور اپنے رب کے ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ قُلْ تَعَالَوْا، اے نبی ان سے کہو آؤ، اتلو، میں تمہیں پڑھ کر سناؤں، ما حرم ربکم علیکم، کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ 10 کمانڈمنٹس ہیں تورات کی، قرآن مجید میں ان کا ذکر یہاں بھی ہے، سورہ نساء میں بھی آیا ہے ان کا ذکر، اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں بھی انشاءاللہ اس کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں ذرا زیادہ تفصیل سے ان کا ذکر آئے گا۔ پہلی بات، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہارے بھی رازق ہیں اور ان کے بھی۔ یہ بڑی ایک اہم بات ہے ہمارے دین میں، اس بات پر یقین رکھنا کہ رازق اللہ کی ذات ہے، اور جب تک مجھے یہ یقین نہیں ہوگا کہ میں اپنی اولاد کا رازق نہیں ہوں، رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس نے آج کل مجھے ذریعہ بنایا ہوا ہے ان کو رزق دینے کا، رزق پہنچانے کا، اور اگر میں نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ آج سے بہتر انہیں کھلائے میرے بعد۔ اس وقت تک انسان دین کی دعوت کا کام نہیں کر سکتا، اللہ کے دین کے راستے میں جہاد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہر وقت اس کو یہی فکر ہوگی کہ اگر میں ایکٹیو ہوں گا تو مجھے ایجنسیز پکڑ کے لے جائیں گی، لہذا وہ بچ بچ کے دین کی دعوت بھی دے گا تو بچ بچ کے دے گا، دین کے لیے محنت بھی کرے گا تو ذرا ڈر ڈر کے کرے گا، کیوں؟ اسے یہ احساس ہے کہ میرے بچے کل کو کہاں سے کھائیں گے۔ لہذا یہ یقین بہت ضروری ہے کہ میرے بچوں کا رازق میں نہیں ہوں،
اللہ تعالیٰ ہے. آج بھی وہی رازق ہے, کل بھی وہی رازق ہوگا. مجھے بھی وہی کھلا رہا ہے اور میری اولاد کو بھی وہی کھلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے دلوں میں بٹھائے. بڑی اہم بات ہے, بڑی بنیادی, ہمارے ایمان کا حصہ ہے, لیکن یقین نہیں ہے, اس پر دل ٹھکتا نہیں ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ, تنگ دستی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تمہارے بھی رازق ہیں, تمہارے بھی پرووائڈر ہیں, ان کے بھی. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, اور بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ. ما ظہر منہا وما بطن, وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں. قرآن مجید میں جہاں بھی بے حیائی کا تذکرہ ہوگا, یاد رکھیے گا اس کے ساتھ تقربو کے الفاظ آئیں گے. سورہ اعراف میں پھر آ رہے ہیں اگلی صورت میں, اب زیادہ دور نہیں ہے, آج انشاءاللہ ہم وہ حصہ بھی پڑھیں گے کہ بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ, خواہ کھلی ہو یا چھپی ہوئی. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, اور کسی شخص کو ناحق قتل نہ کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, یہ وہ بات ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اچھے طریقے سے. حتیٰ یبلغ اشدہ, یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے, پختگی کو پہنچ جائے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, اور ناپ اور تول کو عدل کے ساتھ پورا کرو. لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا, اور ہم کسی شخص کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہراتے مگر اس کی کیپیسٹی کے مطابق. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا, اور جب بھی بات کہو عدل کی بات کہو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ, خواہ مقابلے میں تمہارا قرابت دار ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو ایفا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ, یہی وہ باتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت فرماتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, تاکہ تم نصیحت قبول کر لو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, اور یہی ہے میری سیدھی راہ. فَاتَّبِعُوهُ, بس اسی پر چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور دوسرے راستوں پر نہ چلو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اس بات کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت فرماتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا, پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی نعمت پوری کرنے کے لیے. الَّذِي أَحْسَنَ, ایسے شخص پر جو نیکی روش اختیار کرنا چاہتا ہو. وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ, اور تفصیل کے لیے ہر شے کی. وَهُدًى وَرَحْمَةً, اور سراسر ہدایت اور رحمت. لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ, تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان رکھیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ, اور یہ قرآن بھی ایک کتاب ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے. مبارکن, برکت والی. فَاتَّبِعُوهُ, پس تم اس کی پیروی کرو. وَاتَّقُوا, اور اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ان تقولوا, ایسا نہ ہو کہ تم پھر کہو انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا, کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں کو دی گئی, یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو. وَإِن كُنَّا عَن دَرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ, اور ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے. او تقولوا, یا یہ کہنے لگو لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم, اگر ہم پر بھی کتاب نازل کی جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. فقط جاءکم بینۃ من ربکم, تو لو آ گئی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک روشن دلیل. وہدن, اور ایک ہدایت. ورحمہ, اور رحمت. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ, اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ کی آیات کو جھوٹا قرار دیتا ہے. وصدف عنہا, اور ان سے منہ موڑتا ہے. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا, ان قریب ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو جو منہ موڑتے ہیں ہماری نشانیوں سے. سوء العذاب, بہت سخت عذاب. بما کانوا یصدفون, ان کے منہ موڑنے کی وجہ سے. هل ينظرون الا ان تأتیہم الملائکۃ, یہ لوگ نہیں ہیں منتظر مگر اس بات کے کہ ان کے پاس فرشتے
آئیں یا تیرا رب آئے یا تیرے رب کی کچھ نشانیاں آئیں. یوم یاتی بعد آیات ربک، جس دن تیرے رب کی کچھ نشانیاں آتی ہیں، لا ینفع نفسا ایمانھا، تو کسی شخص کو ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا. لم تکن آمنت من قبل، کہ جن باتوں پر وہ ایمان اس سے پہلے نہیں لایا تھا. او کسبت فی ایمانھا خیرا، یا جس نے نہ کمائی ہو اپنے ایمان سے کوئی بھلائی. قل انتظروا، اے نبی کہو ان سے انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، وکانوا شیعاً، اور وہ گروہ گروہ بن گئے، لست منہم فی شیء، تمہیں ان سے کوئی واسطہ نہیں. انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. ثم ینبئہم بما کانوا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں متنبع کرے گا بما کانوا یفعلون، ان کی حرکتوں کے بارے میں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی نیکی کر کے آئے گا، نیکی لائے گا تو اس کو 10 نیکیاں دی جائیں گی اس جیسی. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی لائے گا، فلا یجزا الا مثلھا، تو اس کو ایسی ہی برائی جو ہے اس کی سزا دی جائے گی. وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی کہہ دو، اعلان کر دو، واضح کر دو، یقیناً میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے. یعنی دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، جو بالکل ٹھیک دین ہے، یعنی ملت ابراہیم کا جو ایک ہی طرف کا ہو کر رہ گیا، یکسو. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم یقیناً مشرکوں میں سے نہیں تھا. یعنی یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ہم مشرک نہیں ہیں، لیکن ایک ایکسپریشن ہے اللہ ہی اللہ. اس اللہ ہی اللہ کی اگر کوئی تصویر ہے اللہ ہی اللہ کہنے والے کی، تو وہ ابراہیم علیہ السلام، کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ آگ میں پھینکے جا رہے تھے، راستے میں جبرائیل آئے علیہ السلام، میں ہیلپ یو سر. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرے رب کو خبر ہے نا میری. تو جبرائیل نے کہا شور، یعنی میرا رب میرے لیے کافی ہے. وہ ہے نا، ہر زبان میں محاورہ ہوتا ہے اس مفہوم کا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اور ایک آدمی آگ میں پھینکا جا رہا ہے تو تنکا نہیں، جبرائیل آیا ہے ہیلپ کرنے کے لیے. اور شیطان سجھائی دیتا ہے کہ اللہ نہیں بھیجا ہونا. تو اس سے کہا ہے کہ میرے رب کو خبر ہے نا، یعنی پتا تو تھا کہ خبر ہے، لیکن یعنی اس کی آفر کو ریجیکٹ کرنے کا ایک انداز تھا کہ جب میرے رب کو خبر ہے تو تم پھر کون ہو، وہ کم کر اپنا جا کے. تو مشکل حالات میں بھی اپنی نظر کو اللہ تعالیٰ پر ٹکا کے رکھنا اور کسی کو اس کی جگہ پر نہ آنے دینا، توحید تو یہی ہے نا. پھر یہ ہے وما کان من المشرکین، وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھا. آپ کو یاد ہے نا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں سے حضرت ابراہیم کا تذکرہ پڑھتے ہوئے مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ از گلیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ ہے. دیکھیے یہاں بھی آپ نوٹ کیجئے کہ کہہ دو کہ میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے جو بالکل ٹھیک دین ہے، یعنی یکسو ابراہیم کا طریقہ، اس کا دین، اور وہ ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھا. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وبذالک امرت، اور مجھے ایسا ہی کرنے اور کہنے کا حکم دیا گیا ہے. وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری میں آنے والا ہوں. قل اغیر اللہ ابغی، اے نبی ذرا ان سے پوچھو نا کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ڈھونڈوں؟ کون سا اللہ؟ ربن، میں بطور رب، بطور مالک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ڈھونڈوں؟ وہ رب کل شیء،
حالانکہ وہ تو ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا رب ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، کوئی شخص کوئی برائی نہیں کماتا مگر اس کا وبال اسی پر آتا ہے۔ He himself is responsible for that۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارے رب ہی کے حضور تم سب کا لوٹنا ہوگا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں جتلائے گا وہ تمام باتیں جن میں تم اختلاف رکھتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین کا سکسیسر بنایا ہے۔ ہم کون ہیں؟ کل اسی زمین پر کون چلتا تھا؟ ہمارے بڑے چلتے تھے، آج وہ نہیں ہیں، ہم ان کے سکسیسر ہیں۔ کل ہم نہیں ہوں گے، ہمارے سکسیسرز ہوں گے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین کا سکسیسر بنایا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور بلند کیا ہے تم میں سے ایک کو دوسرے پر درجوں میں۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے اس سب میں جو وہ تمہیں عطا کرتا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، یقیناً تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔